نور رحمان عشق رمضان۔ جی جناب، ویلکم نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ قصہ ایک نبی علیہ السلام کا، اور ہمارے سارے بچے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سب کہیں گے السلام علیکم۔ السلام علیکم زور سے، یہ زور سے ہے اور آہستہ ہو گیا ہے تو ہاں، مطلب ہمارے یہ دیکھیے ذوالقرنین جو ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، اور ذوالقرنین جو ہے وہ اتنے پیارے کپڑے پہن کے نماز پڑھی آج جمعے کی؟ اچھا، نماز پڑھ کے بس سیدھے مسجد سے ہی آ رہے ہیں، ٹوپی شوپی پہن کے بڑے اچھے وائٹ کپڑے پہنے ہیں آج؟ ہاں اچھا، مما نے انسٹرکشنز بھی دے کے بھیجا تھی۔ یہ جو چشمہ ہے یہ کس کا ہے؟ لگاؤ پھر اسے، لگا لو نا، اچھے لگ رہے تھے ابھی۔ وہ کیمرے پہ جو لوگ ہیں نا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ذوالقرنین کو دیکھنا ہے اس چشمے پہ، جلدی سے لگا لو۔ لگا لو نا، میں لگا دوں؟ اچھا پھر مجھے دے دو، میں لے لوں؟ لے لوں؟ چلو بھائی، مجھے دے دیا ہے چشمہ، اب نہیں ملے گا واپس، ٹھیک ہے؟ چلو بھائی، بڑا دل ہے ذوالقرنین کا۔ اچھا جی، اور زینیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے سے یہ بچے ہیں، آج اتنے اچھے اچھے کرتے پہنے ہوئے ہیں، بالکل فرائیڈے فیل آ رہی ہے ان کو دیکھ کر۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جلدی جلدی سے۔ محمد زیدان۔ محمد زیدان، اچھا زیدان تو پہلے بھی آ چکے ہیں۔ جی آپ بتائیے جلدی سے نام۔ میرا نام ہے عروش، آپ پرنسس بن کے آئی ہیں، تاج بھی پہنا ہوا ہے۔ جی جلدی سے آپ لوگ نام بتائیں۔ میرا نام ہے علیان۔ آگے مائک دیں، جلدی سے آپ لوگ نام بتائیں۔ میرا نام ہے حمزہ اعجاز۔ جی، میرا نام ہے مہزت تنویر۔ اور آپ کون ہیں؟ میں نینا ہوں۔ جینا ہے، اچھا جی، میرا نام ہے حماد اللہ۔ اچھا۔ میرا نام ہے محسن۔ سمن فاطمہ۔ سمن فاطمہ جو ہیں، یہ جو ہماری ماریا بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کی بیٹی ہیں، اور آج ہمیں نعت بھی سنائیں گی سمن، ٹھیک ہے؟ چلو اب ہم شروع کرتے ہیں جلدی سے اپنی سٹوری، اور آج ہم کس نبی کی سٹوری سننے والے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہاں ٹھیک ہے جی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت زکریا۔ کیا نام تھا حضرت یحییٰ کے والد کا؟ جی، تو آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا تھا۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن میں ڈائریکٹ ان کو ان کے نام سے ہی بشارت دی گئی، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں سب سے منفرد تھے، سب سے یونیک تھے۔ کیوں؟ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا کی دعاؤں کا ثمر تھے، کیونکہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی، ان کی ایج ہو گئی تھی، اور بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی حضرت یحییٰ کی صورت۔ حضرت یحییٰ جو تھے وہ کثرت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور آنسوؤں کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو والدین ہیں وہ نکلے ان کی تلاش میں، کیونکہ وہ ان کو مل نہیں رہے تھے۔ دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں قبر کو کھود کے اور قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور بہت رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تب والدین نے کہا کہ بیٹے، ہم 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تم کہاں تھے؟ تب حضرت یحییٰ نے ان کو آخرت کے حوالے سے اور اللہ کی خوف کے حوالے سے ایسی باتیں، ایسی گفتگو کی کہ ان کے والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا، حضرت یحییٰ کے پاس تو اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، جہاں رات ہو جاتی وہیں وہ اپنی بسر کر لیتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ ابھی آپ چھوٹے تھے کہ ایک دن بچوں نے حضرت یحییٰ سے کہا آؤ چل کر کھیل کود دیکھیں، کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ حضرت یحییٰ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں توریت حفظ کروا دی، اور کہا کہ اس کتاب کی تعلیم بنی اسرائیل کو دیں۔ آپ لوگوں کو توریت سے درس دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ تو لگے رہیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ وہ شرک سے باز رہیں، گناہوں سے باز رہیں، ان کو سمجھایا کہ غلط کام نہیں کریں۔
پر ان کی قوم جو تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیرود، کیا نام تھا؟ ہیرود. ہاں اچھا تمہیں یاد ہو گیا. تو وہ بھی ان کے خلاف ہو گیا اور یہودیوں نے اس بادشاہ کو اکسایا، اس کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ شہید کروا دیں. تب کیا ہوا کہ بادشاہ تو خود ایک ظالم شخص تھا، اس نے حضرت یحییٰ کو گرفتار کروایا، قید خانے میں ڈال دیا. پھر ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پہ وہاں اس ٹائم جیسے یا آج کے دور میں سنگنگ ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے، وہاں اس ٹائم پہ ایک عورت تھی جس کا نام ہیرودیاس تھا، وہ مشرکہ تھی اور اس نے بادشاہ کو گانا سنایا اور بادشاہ نے کہا خوش ہو کہ تم کیا مانگتی ہو میں وہ انعام میں تمہیں دوں. تو حضرت یحییٰ سے وہ نفرت کرتی تھی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ان کا سر چاہیے. توبہ استغفار. تو بادشاہ مجبور ہو گیا اور اس نے قید خانے سے حضرت یحییٰ کو شہید کروایا اور ان کا سر مبارک منگوا لیا اور اس عورت کو کے سامنے رکھوا دیا. حضرت یحییٰ کا سر گھر لے جا کر وہ عورت بے درزی سے بعد میں مر گئی. مسلمانوں کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ملا تو انہوں نے اسے نہایت احترام کے ساتھ ایک صندوق میں رکھ کے اور غار میں چھپا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام فتح ہوا تب مسلمانوں کے غار میں وہ صندوق مل گیا. اسے جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے. 700 سال گزرنے کے باوجود، اس وقت 700 سال گزر چکے تھے، پھر بھی اس سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی شہید کیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دمشق کی جامع مسجد جو ہے اس میں دفن کر دیا گیا اور آج بھی آپ علیہ السلام کا سر مبارک وہاں دمشق میں دفن ہے. اچھا جی، اب میں سوال کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا. اور یہ بتائیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب حفظ کروا دی تھی؟ جی بالکل صحیح. اور اس بادشاہ کا، ظالم بادشاہ کا نام کیا تھا جس نے انہیں شہید کروایا؟ نہیں، ہیرود نام تھا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا سب؟ ٹھیک ہے، چلیے جی. اب ہمیں سمن جو ہیں وہ اچھی سی، اب ہمیں سمن بہت اپنی پیاری سی آواز میں، اچھی سی آواز میں نعت سنائیں گی. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دیں. چلیے جناب، اور یہاں پر اس سے پہلے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور سب بچے بولیں گے اللہ حافظ. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان.